अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी दिन पहले जो है ना मैं मैंने रजिस्ट्री के बारे में जो वीडियो अपलोड की थी कि रजिस्ट्री कैसे करवानी चाहिए और उसका क्या तरीक़ाकार है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो उसका काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा रिस्पांस मिला है। और पता ये चला है कि हमारे मुल्क में जो कानून का जो इल्म है वो किसी को भी नहीं है। जो लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो लीगली जो कागजात चाहिए होते हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए या जो दूसरे कामों के लिए, वो बहुत कम लोगों के है। मुझे उस वीडियो के अगेंस्ट में तकरीबन कोई 200-250 के करीब मैसेजेस जो है ना वो व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे मौसूल हुए, जिनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो किसी को पता ही नहीं है फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है कि रजिस्ट्री के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है, रजिस्ट्री कैसे करवाई जा सकती है। खैर, वो रजिस्ट्री के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था और उसके अलावा भी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। अभी जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं ना उसके अगेंस्ट वो हिबा के बारे में है कि हिबा क्या होता है, हमें ये बताएं कि हिबा क्या होता है और हिबा किस तरह करवाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ कि हिबा जो है ना वो क्या चीज़ होती है। हिबा एक्चुअली जो है ना वो एक इस्लामी कानून है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हुआ है, हमारी शरीयत के मुताबिक है और वो अंग्रेज़ का उसके साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी फरमाबरदार कौम है अल्लाह ताला की कि हमने सबसे ज़्यादा जो नाफरमानियाँ हैं वो इस्लामी कवानीन में की हुई हैं। हिबा के नाम पे हम इतने फ्रॉड करते हैं, इतनी जालसाजियाँ करते हैं, हिबा ऐसे रजिस्टर्ड कर लेते हैं। हमारे पटवारी भाई, हमारे तहसीलदार भाई, जो हमारे सरकारी महकमे के लोग हैं, वो उन्होंने हिबा को ऐसे ही समझा हुआ है कि बस वो पकड़ा, अंगूठा लगाया और बस एक बहन का हिस्सा भाई को दे दिया, भाई का हिस्सा बहन को दे दिया। बाप ने जो है ना वो एक बेटे को सारा ट्रांसफ़र कर दिया, बेटियों को फ़र्क कर दिया, वरासत से आग कर दिया, एक बेटे को आग कर दिया। यानी कि इस तरीके से उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है कि उसके मन ही ख़त्म होकर रह गए हैं और उसका जो हकीकी जो वजह थी उसकी वो ख़त्म हो गई है। हिबा का असल मकसद ये था कि अगर वालिद को या किसी भाई को, बहन को या किसी करीबी अजीज़ को किसी के साथ कोई दूसरों से बढ़ के ज़्यादा मोहब्बत है या वो उसकी ज़्यादा खिदमत करता है, तो वो उसको अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा उसको हिस्सा दे दे, गिफ्ट कर दे, तोहफे के तौर पे दे दे, ताकि वो उनकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। हिबा का ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि एक बच्चे को सारा कुछ दे दिया जाए और दूसरों को जो है ना वो उनको जायदाद से बिल्कुल फ़ारग कर दिया जाए। ये ऐसा किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। ना हमारा मज़हब इस किस्म का है कि वो इस किस्म की कोई इजाज़त देता है, ना हम इस तरह सोच सकते हैं, ना कोई ऐसा कानून वज़ा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हिबा क्या है। हिबा का लफ्ज़ी मतलब है गिफ्ट का, तोहफ़ा देना। अब तोहफ़ा जिस वक्त प्रॉपर्टी की शक्ल में होता है, तो जायदाद की शक्ल में, ज़मीन की शक्ल में होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस वक्त वो किसी को दिया जाए तो वो उसके नाम पे मुंतकिल भी हो जाए। ये नहीं कि मैंने अगर अपने भाई को हिबा कर दिया है तो वो ज़मीन मेरे नाम ही रहेगी और भाई उसको इस्तेमाल करता रहेगा, तो भाई बाद में उसको सेल नहीं कर सकता, ना पर कोई उसका कोई बेनिफिट ले सकता है, ना उसके बच्चों को वरासत उसकी मिल सकती है। इसलिए हिबा जो है ना वो उसको रजिस्टर्ड करना जो है ना वो ज़रूरी किया गया, जिसके लिए फिर जो है ना वो कवानीन बनाए गए। अब हम उनकी तरफ आते हैं कि हिबा के जो ज़रूरी लवाज़म, जो कवानीन हैं, जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या है। हिबा के लिए सबसे पहले तो जो बंदा हिबा कर रहा है ना उसका, और जो बंदा ले रहा है जगह, जो जिसके नाम पे हिबा हो रही है उसका, और 2 गवाहों का एक ही जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये अशद ज़रूरत है कि वो चारों बंदे, 2 गवाह और एक हिबा करने वाला और एक लेने वाला, ये चारों एक जगह पे मौजूद हों और वो उनकी मौजूदगी में, गवाहों की मौजूदगी में हिबा करने वाला जो है ना वो जिसको दे रहा है उसको ऑफ़र करे और वो उसको कबूल करे। कबूल करने के बाद उसका कब्ज़ा उसको ट्रांसफ़र करे, मुंतकिल करे, तो वो हिबा जो है ना वो पाया तकमील को पहुंच जाता है। उसको, इसकी 2 शक्लें होती हैं, ज़बानी हिबा भी होता है और तहरीरी भी होता है। ज़्यादा ज़रूरी है कि तहरीरी हिबा किया जाए
تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا پھر کوئی شبہ نہ رہے۔ اگر کوئی والد اپنے کسی ایک بیٹے کو کوئی پراپرٹی کا کچھ حصہ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ باقی بچوں کو بھی اس میں بطور گواہ جو ہے نا وہ شامل کر لیا جائے۔ اگر کوئی اس کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں تو ان کے خامدوں کو اس میں بطور گواہ شامل کر لیا جائے، تاکہ کل کو کوئی آنے والی نسلوں کو کوئی پھر پرابلم نہ ہو۔ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو پراپرٹیز کی منتقلیاں ہوتی ہیں جو اس طریقے سے کی جاتی ہیں، ان میں اگر آنے والی نسلوں میں اگر کوئی ایک بندہ بھی کوئی مشکوک ٹائپ نکل آئے نا تو وہ پھر سارے خاندان کو کچہری لے آتا ہے، اور وہ پھر سارا خاندان جو ہے نا وہ طریقیں بھگتتا رہتا ہے، اور وہ بس وہ سارا سال ساری زندگی ان کی ایسے گزر جاتی ہے، پراپرٹی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے چلے جاتے ہیں، کیسز پہ کیسز کھولتے جاتے ہیں، اور پھر کوئی سکون نہیں رہتا فیملی میں۔ اس لیے جس وقت بھی کوئی ڈاکومنٹیشن کریں، کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کریں، کوئی ہبہ کریں تو اس کو پراپر طریقے سے کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دستاویز تیار کریں، ایک ڈاکومنٹ کوئی اسٹام وغیرہ کو 1200 کا کر لیں، یا ایون کہ سادے پیپر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ تحریر کر لیں، تحریر کر کے اس میں گواہ جو ہے نا وہ ان سب کو شامل کریں جن کا آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ کل کو کوئی تنگ کر سکتے ہیں یا کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، ان کو گواہ شامل کر لیں، بطور گواہ شامل کر لیں، اور اس کے بعد اس ہبہ کو کورٹ سے ڈگری کروا لیں۔ ڈگری کروا کے اگر آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے رجسٹرڈ کروا لیں، اگر خالی انتقال چڑھوانا ہے تو انتقال چڑھوا لیں، وہ آگے آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ لیکن اس کی ڈگری کروا لیں، اور ڈگری کے دوران جس وقت آپ کورٹ میں جائیں گے تو جتنے بھی گواہ ہوں گے ان سب کے بیان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ساری عمر ان کی آنے والی نسلیں بھی، اور وہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک پرومیننٹ اور بڑا معتبر قسم کا ڈاکومنٹ تیار ہو جائے گا، جو کہ آپ کے جس نے وہ ہبہ کروایا ہے یا جس کے نام پہ ہوا ہے اس کے حقوق کو جو ہے نا وہ سارے مکمل طور پہ اس کو تحفظ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، سارے گواہ موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ سب رجسٹرار کے پاس ہبہ کی جو قانون کے مطابق اس کی اسٹامپ ڈیوٹی نکلوا کے اس کے اوپر تحریر کروا کے اس کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ سب رجسٹرار کے پاس بھی جس وقت ہبہ رجسٹرڈ ہوگا وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا، اور وہ چیلنجیبل اتنا آسانی سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بھی پریزمپشن آف ٹروتھ یعنی کہ وہ سچائی پہ مشتمل ہونا اس کو ایک حاصل ہوتی ہے، ایک ایج حاصل ہوتا ہے، اور وہ اتنی جلدی سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے عام رواج چل رہا ہے کہ بزرگوار جاتے ہیں اور پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہبہ رجسٹر کر دیتے ہیں، اس قسم کا ہبہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ بالکل بھی پائیدار نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو پھر اس کو ثابت کرنا اس کا کام ہے جس نے ہبہ کروایا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پراپر طریقے سے کیا ہی نہیں جاتا۔ یہ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پٹواری جو ہے نا یا تحصیلدار جو ہے نا وہ موقع پہ جائے، وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ کرے، باقاعدہ اعلانات کرے اور لوگوں کو اکٹھا کرے، اس کے علاوہ وہ سارے وارثان کو اکٹھا کرے، پھر اس میں سے وہ علاقے کا جو کونسلر یا کوئی نمبردار وغیرہ ٹائپ جو بڑا بندہ ہے اس کو لے، ان سب کے گواہوں بطور گواہ ان کے جو ہے نا وہ سائن انگوٹھے کروائے۔ اس کے علاوہ وہ سارے مکمل ایک نشست وہاں پہ ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ سب کے سامنے اعلان کیا جائے کہ یہ فلاں بندے نے فلاں کو ہبہ کیا، ان کے سائن ہوں، دستخط ہوں، اس کے بعد مطابق قانون اس کی فیسیں ادا کی جائیں، وہ سارا کچھ ہو، اس کے بعد پھر وہ رجسٹرڈ ہو، پھر وہ انتقال ہبہ کا انتقال چڑھے، اور پھر وہ ٹرانسفر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، نہ یہ محکمہ ریونیو والے، محکمہ مال والے نہ اتنا کام کرتے ہیں، نہ تحصیلدار کرے گا، نہ پٹواری کرے گا، اور کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے وہ پٹواری والا ہبہ آپ کروانے سے جو ہے نا وہ باز رہیں۔ وہ میں کبھی بھی آپ کو یہ گائیڈ نہیں کروں گا کہ آپ پٹواری کے پاس جا کے ہبہ کروائیں۔ ہبہ اگر کرنا ہے تو وہ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، یا تو اس کو ڈگری کروا لیں ایک دستاویز بنا کے، اور یا پھر اس کو جو ہے نا سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروا لیں۔ اس کے بعد تیسرا کوئی ہبہ نہیں ہے۔ ہبے میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ہبہ کرتے وقت آپ نے مکمل طور پہ اس کے رائٹس ٹرانسفر کرنے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمین جو ہے نا یہ میں نے اس کو دے دیا لیکن یہ 6 مہینے کے بعد اس کا مالک بنے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی فصل اس کو دے دی ہے، یہ اس کو دے دی ہے، یہ بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا اس کے مکمل
ٹرانسفر کرنا ہے، اس کے رائٹس مکمل ٹرانسفر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہبے کے بارے میں تھوڑا سا آپ یہ ذہن نشین کر لیں، میرے بزرگوار یا میرے بھائی جو ہبہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ پوری پراپرٹی ہبہ نہ کریں، کیونکہ اسلام میں انصاف کا نظام جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، انصاف کے مطابق چلیں۔ ہاں اگر آپ کو کسی سے زیادہ محبت ہے تو اس کو تھوڑا بہت حصہ 1/3 شیئر یا کوئی اس سے کم آپ اس کو جو ہے نا وہ دوسروں سے زیادہ ہبہ کر دیں، اور باقی کی پراپرٹی پڑی رہنے دیں، وہ آپ کے بعد خود ہی وہ وراثت ان کی ہوتی جائے گی، وہ دیکھتے جائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا اگر آپ نے کرنا ہے تو ان کو برابر کر کے کر دیں۔ اور بیٹیوں کو کبھی بھی بے دخل کرنے کے لیے ہبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں تو بے شمار قوانین ہیں کہ اگر کوئی بھی بیٹی چیلنج کر دے گی تو وہ ہبہ ختم ہو جائے گا، وہ ہبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں، وہ بہت ضروری ہے۔ بیٹیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور ان کو حصہ دینا چاہیے، ان کا پراپر جو ہے نا وہ حصہ نکال کے ان کو دیا جانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ خود معاف کر دیتی ہیں یا وہ خود کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے فلاں بھائی کو دے دیا یا فلاں کو دے دیا تو اس کا ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن بیٹیوں کو حصہ دیا جانا چاہیے۔ اور ہبہ جو ہے نا، جس وقت آپ نے ہبہ چیلنج کرنا ہے آپ نے، تو اس کی کوئی میعاد نہیں ہے، آپ 50 سال بعد بھی ہبہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ جو پٹواریوں کے پاس ہوتے ہیں نا، یہ 1909 1910 کے ہبے بھی چیلنج ہوئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو پتہ چلنا ہے کہ ہمارے باؤ اجداد میں سے کسی نے فراڈ کیا تھا تو آپ نے ہبہ چیلنج کر دینا، اور وہ یہ اس کی ان لمیٹڈ میعاد ہے، یہ ایک نہ جو ہے نا وہ رکنے والا سلسلہ ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ ہبہ اگر کرنا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے رجسٹرڈ کروائیں، اس کو پراپر طریقے سے ڈاکومنٹڈ کروائیں، اور مطابق دستاویز جو ہے نا اس کو تیار کروائیں، اور اس کے بعد ہبہ رجسٹرڈ کروائیں۔ بہت شکریہ سر۔